محمد سلمان آئے ہیں. جی جناب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی آداب سچ والا صاحب. میں جی سلمان. آداب جناب. اگر آپ میری فرمائیے. آواز پہچان رہے ہیں تو ایک بار ہم سلیوری پہ ہمارا ڈسکشن ہوا تھا ساحل کے ساتھ، تو آپ موجود تھے. بہت وقت ہو گیا، تین مہینے قریب ہو گئے. ہاں جی میں پہچان گیا آپ کو. کیسے ہیں اچھا جناب آپ؟ اچھا، آپ پہچان گئے تھے، بہت اچھا. نہیں میں الحمدللہ صحیح ہوں. اور میں اب پہلے تو آپ کا چینل نہیں دیکھ پاتا تھا، اب کچھ لاسٹ اسٹریمز میں نے دیکھی ہیں. اچھا جی. اور ہاں میں کوشش کر رہا تھا کہ چلیں آپ سے کسی سوال کروں یا پھر کچھ جاننے کی کوشش کروں، کیونکہ جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی اعتراف کیا تھا کہ چلیں روایت احادیث تو ہم دیکھ کے نکال لیتے ہیں بینگ اے نارمل مسلم، یا کسی سے سامنے والا کوئی سوال کرے گا تو ہو جاتا ہے. لیکن یہ معاملہ تبھی قرآن کے ساتھ تو عام مسلمان کے نہیں ہوتے، آپ جانتے ہیں کہ اس جی کو ہاں. پھر وہ تفسیر پہ ریلائی کرنا ہوتا ہے. اور تو ادھر تھوڑی میں ابھی محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور میں کوشش کروں گا کہ جو آپ کو سنتا رہوں گا، اور آپ کے ساتھ میں ریگولر اب میں جوائن ہوتا رہوں گا. آپ کیونکہ آپ کو تشریف لائیے نا بھی، ہمارے لیے بھی تھوڑی جو ہے خوشی کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں اور جو ہے کوئی علمی گفتگو ہو. ٹھیک ہے نظریاتی طور پر ہم دونوں میں اختلاف ضرور رہے گا، لیکن ایک اچھے انسان کی حیثیت سے ایک اخلاق کے دائرے میں رہ کر ہم گفتگو کر سکتے ہیں. جی نظریاتی ایگزیکٹلی. اختلاف اپنی جگہ کی ہے. یعنی کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو ہے آپ میری باتوں سے اتفاق کریں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ میں آپ کی باتوں سے اتفاق کروں، لیکن اس کے باوجود ہم گفتگو تو کر سکتے ہیں، ہے جی نا؟ اسی لیے بالکل ایگزیکٹلی، کیونکہ جی ہاں وہ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تنقید اور تنخیص تو چلتی رہتی ہاں ہے، جی لیکن یہ کہ جی اس جی بیچ جی اگر کچھ جی. سیکھنے کو مل جائے تو وہ اچھا ہاں رہتا ہے. صحیح بات ہے. یہ سیکھنے کا کیونکہ سلسلہ تو زندگی بھر چلتا رہے گا انسان کے ساتھ. ہاں اس میں تھوڑا تو لگا کہ چلے بتائیے آپ نے. آپ کا اگر کوئی سوال ہے، یا پھر میں جو ہاں کچھ کہتا رہا ہوں اس پرٹیکولرلی اس پر آپ کا اگر کوئی اعتراض یا سوال ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ جو ہے آپ جیسے اہل علم اس پر بات کریں. اور جو ہے اگر آپ کو واقعی کوئی اعتراض ہے، آپ میری کوئی غلطی کی نشاندہی کر پائیں، تو اگر وہ واقعی وہ بات غلط ثابت ہوئی تو میں اس وقت برملا جو ہے اپنی غلطی قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. نہیں، یہ تو آپ نے بہت ہمبلنس دکھائی. میں اہل علم نہیں ہوں، میں نے آپ کو اب پہلے بھی نہیں اگر نہیں آپ کو ہے، دھیان لیکن ہوگا. بہرحال جو ہے میں ہاں تو آپ کو ایسا سمجھتا ہوں، میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا ہوں. میں اپنا ذاتی طور پہ بتا دوں، میں اور علی اور یقین جانیے میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں، بڑی ارے قدر کرتا ہوں. ایسا نہ کہ میں خود یو پی نہیں کا رہنے قدر تو والا ہوں، کروں علی گا نا گڑھ بھی، کا. ظاہر بات ہے. ویسے تو میں ہر شخص کی جو بھی یہاں پہ ٹھیک ہے. مومن جی بھائی جی. آتے ہیں میں ان کے ساتھ. اب یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ جو ہے شاید میرے نقطوں کو سمجھ نہیں پاتے، وہ ذرا جذبات سے جو ہے مغلوب ہوتے ہیں، تو ان کا اپنا انداز تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال جو ہے وہ یہاں آتے ہیں اور مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. یہ میرے لیے زہ نصیب ہے کہ جو ہے میں یہاں پر وہ تشریف لا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. کم سے کم یہ کلچر جو گفتگو کرنے کا، یہ اب سے پہلے ایسا نہیں تھا نا بھی. ٹھیک ہے ایک طرف بالکل ایک ایکسٹریم میں جو ہے مثال کے طور پر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے دائرے کے اندر ہیں. اتنا ہونے کے باوجود اتنے جو ہے ایکسٹریم جو ہے لیول پر بھی جو ہے ہم دونوں ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ کر بات کرنا بذات خود یہ ایک طرح کا معجزہ ہے. اب سے پہلے ایسا نہیں ہوا. آپ یہ بات تو سمجھتے ہیں نا؟ تو یہ اچھا کلچر ہے، اس طرح کی باتیں ہوں تاکہ لوگ جو ہے ہماری اس طرح کی گفتگو سے بہت سے لوگوں کو سیکھنے کا موقع ملے گا. میں بھی یہی چاہتا ہوں. سجولہ صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کروں گا کہ صدیوں سے ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری گنگا و جمنوی تہذیب کا حصہ تھا. آپ مغلوں کے دور میں دیکھیے جو اپنشاد کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا اور ڈسکشنز ہوتے تھے، تو صدیوں سے نہیں ہوئے تھے. یہ بات نہیں ہے کہ یہ ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب کا حصہ تھا. لیکن جو ہم پہ جس قسم کا اسلام بعد میں لادا گیا اس کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا تھا، اور صدیوں سے ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے. جی ایسا کہہ جی سکتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے جی جس طرح سے اسلام کو یعنی پولیٹیسائز کیا گیا، جی اور پھر جو ہے اس کے پیچھے جو ان کے سیاسی اغراض و مقاصد جوڑے گئے. جی بہرحال اس کی ایک لمبی کہانی ہے، ہو سکتا ہے میری باتوں سے کچھ لوگ اتفاق نہ کریں. بہرحال خیر ٹھیک ہے. چونکہ محمد سلمان صاحب یہاں تشریف لائے ہیں جی تو میں چاہوں گا کہ وہ اپنی کچھ بات رکھیں جی تاکہ ہم غور کرنے والے ہو جائیں ان کی باتوں پر. نہیں یہ تو ضرور بڑی جناب. بات ہے. خیر میں نے بھی خود اپنی ذاتی طور پہ قرآن کا علیحدہ سے مطلب تفسیروں کے حوالے سے یا احادیث سے تو ہم اکثر دیکھتے رہتے ہیں، جو بھی ایپ سے مل جاتا ہے ایک عام مسلمان کی طرح. جیسے میں بتا رہا تھا کہ میں یو پی سے ہوں اور میں انجینئرنگ کی ہے میں نے ماسٹرس میں، ابھی 1-2 سال سے پڑھا رہا ہوں. تو میں خود 29 سال کا ہی ہوں، آپ سے میں بہت چھوٹا ہوں، تو عالم تو میں یقیناً نہیں ہوں. تو اس کو میں نے علیحدہ سے بھی شروع کیا ہے، اور اس میں سے ایک ریزن آپ کو دیکھنے کے بعد بھی مجھے لگا کہ نہیں غور کرنا چاہیے.
اب آپ کو دیکھنے کے بعد اس لیے لگا کہ کیونکہ اگر کوئی سوال کر رہا ہے تو کم سے کم آپ ان کو سمجھنے کے لیے آپ قرآن تو سمجھیں گا. مسلمان نہیں سمجھتے, وقت نہیں ہے اور انٹرسٹ بھی نہیں لیتے ہیں. عربی آپ کو معلوم ہے 99% مسلمانوں کو نہیں آتی ہے, تو وہ تفسیروں پہ ہی ہم رہتے ہیں اور اسی کے حساب سے معاملات ہوتے ہیں. تو میں نے وہ بات تو شروع کی ہے آپ کو دیکھ کے. آپ مت اس میں ایک ریزن ہے, اور بھی میرے ریزن تھے, میں چاہ بھی رہا تھا. تو ہلکے ہلکے میں نے تھوڑا بہت عربی ادھر سے پڑھنا شروع کیا تھا کہ قرآن پہ ایکسکلوزیولی غور ہو, تاکہ روایتوں کو سائٹ کیا جائے کم سے کم. تو یہ تو میں نے آپ کے لیے بتا دیا خاص کہ آپ کی وجہ سے میرے ساتھ یہ ایک چیز ہوئی. چلیے بہت خوشی کی بات ہے. ہاں اور اچھا, جو امت ہے بھائی اور برطانوی بھائی, معذرت کے ساتھ میں آپ کو سلام نہیں کر پایا. ہم نے نہیں خالی نہیں کوئی سلمان بات صاحب نہیں, کو نہیں مجھے بڑی باقی خوشی ہو رہی ہے آپ کی آواز سن کے, آپ کے طرز گفتگو جو ہے. اور یہ اچھا بات مت اچھا. بھولیے کہ کلچر اور مذہب دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ہاں ایگزیکٹلی اور ایگزیکٹلی. ہمارا کلچر جو ہے, یہ ہماری جو ٹیکسٹ ہے جو اربون نے ہم میرے کو تھوپنے کی کوشش کی, اس سے بہت بہتر ہے. ہم کو اس کا احساس ہونا چاہیے. بس اتنا ہی کہنا چاہ رہا تھا میں. جی جی اوکے. میں خیر ابھی 2-3 بات کریں گے کیونکہ وہ موضوع پہ ہی بات کرنی ہے. جی تو میں نے جو ابھی ایک سوال ابھی ایک دم سے بات نکلی برطانوی صاحب کی کہ لائک 1400 سم تھنگ 8ویں صدی تک کچھ نہیں جی ہاں ملتا. لیکن میں نے سنا ہے, آپ اس کو کنفرم کریں, ابھی میں ویب سائٹ کھولے بھی بیٹھا ہوں, جو برمنگم کا جو قرآن ہے اس کی ریڈیو جو کرتے ہیں وہ ہاں 1370 کا بتاتے ہیں, بہت 60-70 سال کا. دلچسپ اسٹوری ہے. جیسے ہی اچھا وہ اچھا. بات ہوئی تھی تو میں یہاں اس وقت لندن یونیورسٹی میں تھا, تو مجھے بھی بڑی جستجو ہوئی. میں گیا وہاں اور میں نے باقاعدہ اس پہ تحقیق کی. تو پتہ یہ چلا کہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو ویڈیو یہ آج کل بہت یوز کرتے ہیں, جو پروفیسر آف ڈیوینٹی ہیں وہاں, وہ کوئی نہ ہی لینگویج کے ایکسپرٹ ہیں, نہ ہی کوئی وہ فلالوجسٹ ہیں, نہ ہی کوئی ان کو بہت زیادہ اسلام کے بارے میں معلوم تھا. ہوا یہ تھا کہ وہاں ان کا جو ڈپارٹمنٹ تھا, ڈپارٹمنٹ آف ڈیوینٹی اینڈ کرسچن مسلم ریلیشنز, وہ زیادہ نہیں چل رہا تھا. وہاں زیادہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں آ رہے تھے. تو یہ میرا اپنا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑا. اور شروع میں آپ ان کے بیانات دیکھیے, ان کا ویڈیو جو ہے کس طرح کے ریسپانسبل انہوں نے بیانات دیے. جیسے ہی وہ ٹکڑے ملے تو پھٹ سے انہوں نے جا کے کہا کہ جو اوریجنل قرآن جو ہے وہی ہے. اس کی بیسس پہ ایک ایکیڈمک ایکسپرٹ ایسی بات کر رہا ہے, آپ بتائیے نا. کچھ اوراق ملنے کے بعد اس قسم کے کلیم کتنے بھونڈے ہوتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا, امیڈیٹلی کچھ دن کے بعد کوئی عرب آئے صاحب, اور انہوں نے بہت زیادہ بڑی رقم اس کو دے دی اس ڈپارٹمنٹ کو, اور اس کے بعد وہ خاموش بیٹھ گئے, کچھ نہیں کیا. پھر جو کاربن ڈیٹنگ جن لوگوں نے کی تھی, میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور ان سے پوچھا. میں نے کہا کیا آپ نے اس کو کہا ہے کہ اس دور میں لکھا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا بالکل نہیں, ہم نے کبھی یہ نہیں کہا. ہم نے یہ کہا ہے جو پارچمنٹ جس پہ لکھا گیا تھا وہ رفلی 6 to 7 سینچری کا ہے. اس کے بعد کبھی ہو سکتا ہے, اس سے پہلے کبھی ہو سکتا ہے. تو وہ بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا. اچھا, پھر جو میں جس یونیورسٹی میں تھا, میں بھی نام نہیں لوں گا اس کا, وہاں جو ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا کہ اس کو کسی بھی طرح سے آپ اوتھینٹک سورسز سے ایک دم کنفرم کر لیں, اوتھینٹسٹی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ کہ یہ اس دور کا ہے. اور پھر ایک صاحب جو حافظ تھے وہاں پڑھنے گئے تھے برمنگھم کے, میں ان سے ملا. انہوں نے کوشش کی, بغیر اعراب کے ہے, وہ نہیں پڑھ پائے صحیح طریقے سے. پھر اس کے بعد ایک اور شیشہ چھوڑا گیا کہ 97-98% ایکوریٹ ہے. تو 100% ایکوریٹ کیوں نہیں ہے صاحب؟ جو تھوڑے بہت ٹکڑے ہیں وہ بھی. اور یہ والے برمنگھم والے جو ہیں پارچمنٹ پہ لکھے ہوئے وہ, اور کچھ فرانس میں ہیں, دونوں ملا کے کچھ 2 یا 3 صورتیں ہوتی ہیں. سچوالا صاحب اس کے بارے میں زیادہ بتائیں گے آپ کو. تو پورا قرآن تو دور کی بات ہے, وہ مکمل 2 یا 3 صورتیں بھی نہیں ہیں. تو سچوالا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ ہاں, اس سلسلے میں ویسے بھی کہتا رہا ہوں. یہاں ایک کچھ باتیں میں ایڈ کر دوں گا, جی ہاں شاید دیکھنے والوں کی دلچسپی کا باعث بنے. وہ یہ کہ دیکھیے کہ مسلمانوں کی خود ان کی لکھی گئی تاریخ کے مطابق کہا تو یہ جاتا ہے کہ لگ بھگ 48 یا اس سے کم و بیش جو ہے کاتبین وحی تھے. وحی کو لکھنے والوں کی تعداد لگ بھگ 48 تھی. اب سوال یہ ہے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو ہے مسلمانوں کا نبی جیسے ہی ان پر وحی نازل ہوتی, وہ سب سے پہلے ان کی اولین ذمہ داری ہوتی کہ جو ہے کسی کاتب وحی کو پکڑ کر ان کو لے کر جو ہے ان سے وہ لکھوا لیتے ہیں. اچھا, یہ تو خیر ہو گئی وہ بات جو کہ جو ہے خود مسلمانوں کی لکھی گئی تاریخ کے اندر ملتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب اگر مسلمانوں کا نبی اتنی اہمیت دے کر اتنے کاتبین وحی سے قرآن لکھوا رہا ہے, تو بھئی وہ ان کی موت کب ہونی ہے نہ تو ان کو پتا ہے
نہ تو موت لینے والے کو پتا ہے. ذرا سوچئے, اچانک ان کی موت ہو رہی ہے اور قرآن جو ہے وہ ہڈیوں پر, کھجور کے ٹکڑوں پر, تنوں پر, پتوں پر پڑا ہوا ہے. ذرا سوچئے یہ بات بذات خود کتنی بھونڈی ہے, بہت بھونڈی. اور پھر ہم ذرا اور آگے بڑھتے ہیں. ذرا سوچئے تو پہلے خلیفہ کے جو ہے زمانے میں جنگ یمامہ ہو رہی ہے, اور یہ ساری باتیں تاریخ اور حدیث کا حصہ ہے جن کو میں بذات خود جو ہے کوئی اہمیت نہیں دیتا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے یہ ساری باتیں اوتھینٹک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ یہی باتیں اسی کو لے کر مسلمان جو بات کرتے ہیں تو میں انہی کی بات انہی کے سامنے رکھ رہا ہوں, اگرچہ کہ میں اس کو اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ یہ ساری باتوں کا براہ راست قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ جسے قرآن کہا گیا ہے کیا وہ واقعی پیغمبر محمد کو دی گئی, میرے اس سوال کا جواب پوری دنیا کے مسلمان علماء نہیں دے سکتے, ثابت ہی نہیں کر سکتے کہ جو ہے یہ قرآن محمد کو دیا گیا. اور پھر یہ بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ محمد وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھا گیا, کیونکہ لفظ محمد 4 بار جو آیا ہے وہ غائب کے صیغوں میں ہے, غائب کی ضمیروں میں ہے, ایسے جیسا کہ قرآن کا لکھنے والا محمد جو بھی تھا وہ گزر چکا اور قرآن بعد میں لکھ رہا ہے. ایگزیکٹلی اس طرح سے جو ہے یہ تصویر ہمارے سامنے آتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ قرآن مسلمانوں کے منہ بولے نبی جس کا نام انہوں نے محمد رکھا ہے اس کو دیا گیا تو یہ بات قرآن سے تو ثابت نہیں ہوتی. اب سوال یہ ہے کہ پھر کہاں ثابت ہوتی ہے کہ بھئی خود ان کی تاریخ کی روشنی میں ان کی زندگی میں قرآن لکھوایا نہیں گیا. اس کے بعد پہلے خلیفہ آتے ہیں, اس کے بعد دوسرے خلیفہ جب کہتے ہیں کہ جو ہے جنگ یمامہ میں جو ہے اتنے وہ قرہ جو ہے اتنے قاری قرآن کے جو ہے شہید ہو رہے ہیں, لگ بھگ 70 سے زیادہ, تو عمر کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ جو ہے امیر المومنین اگر یہی سلسلہ رہا تو قرآن ہم سے ضائع ہو جائے گا, تو پھر کیا کرنا ہے, نہ قرآن کو ایک کتابی شکل دے دینی چاہیے. تو ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں بھلا جس کو خود نبی نے نہیں کیا. اب دیکھیں کہ ایک شخص ایک بے ڈھنگے طریقے سے چلا گیا تو دوسرا شخص بھی کوئی ڈھنگ کا کام کرنا نہیں چاہ رہا. ذرا سوچیے ذرا, مطلب یہ تاریخ خود مسلمانوں کی لکھی ہوئی ہے اور اس میں اس طرح کی بے ڈھنگی باتیں ملتی ہیں ہمیں. اور پھر وہ حفصہ والے قرآن کی الگ اسٹوری ہے. اب رہی بات حفصہ کی, مصحف حفصہ ہے. بھئی مصحف حفصہ جب موجود ہے, یہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کی نگرانی میں یہ بھی لکھوایا گیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کے قریب ترین زمانے سے تعلق رکھنے والا مصحف ہے. اگر یہ مکمل ہے, اگر یہ مستند ہے, تو پھر عثمان کو ایک نئے سرے سے ایک نئے انداز میں قرآن تشکیل دینے کی کیا ضرورت پڑی, اور پچھلے تمام جو ہے مصاحف کو جلا دینے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ بالکل اس کا جواب چاہیے نا مجھے. کم سے کم مسلمان جو ہے ان باتوں پر غور ہی نہیں کرتے, کیونکہ مسلمان ماننے والے ہیں, ان کو ماننا ان کے لیے کافی ہے. لیکن مجھ جیسا شخص اس طرح کے سوالوں پر جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ اندر سے بے چین ہو جائے گا. اور میرے اسلام چھوڑنے کی اصل وجہ, بنیادی ترین وجہ جو ہے یہ قرآن ہی ہے. میں کوئی عائشہ کی 6 سال کی عمر کی وجہ سے میں اسلام نہیں چھوڑا. میں یہ نہیں چھوڑا کہ جو ہے وہ محمد جا کر جو ہے یہ کرتے تھے, میں اس کی وجہ سے اسلام نہیں چھوڑا. یہ میرے نزدیک جو ہے دوسرے تیسرے گریڈ کی باتیں ہیں. میرے نزدیک قرآن کی اہمیت سب سے زیادہ تھی, کیونکہ میں بہت لمبے عرصے تک قرآنست رہا ہوں. اگرچہ کہ میں اپنے آپ کو قرآنست نہیں کہتا تھا, لیکن میرا ماننا میری سوچ وہی تھی. اور میں قرآن سے جو میرا شغف تھا, یوں سمجھیے کہ بچپن سے میں اپنے آپ کو قرآن سے اس طرح سے ایک جنون کی حد تک جوڑ کے رکھا تھا کہ میری 2 ہی خواہشیں تھی بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک, کہ میں قرآن کو اچھے سے اچھا پڑھوں اور قرآن کو میں اچھے سے اچھا لکھوں. یہ میری خواہش رہی ہے زندگی بھر. اور یہ جو میرا جو ہے جنون کی حد تک جو اس کے ساتھ شغف تھا, اسی شغف نے آخرکار مجھے اس قرآن سے دور کر دیا. کہ میں نے کہا کہ جب مجھے لگا کہ یہ کسی بھی انداز سے یہ کسی خالق کائنات کا کام لگتا ہی نہیں لگتا, کیونکہ قرآن کو لے کر جتنی باتیں قرآن سے منسوب ہیں اتنی بے ڈھنگی ہے کہ حیرت ہوتی ہے مجھے کہ جو ہے یہ معاملہ کیسا ہے. جس روایت کو حفص کی روایت کہہ کر جو ہے آج دنیا میں اتنی زیادہ شہرت جو ملی ہے, اتنوں اس کو جو پاپولرائز کیا گیا, دیکھیں کہ یہ شخص کوفہ کا ہے اور 10ویں صدی عیسوی کا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ہے آج کا لکھا جانے والا اور پڑھا جانے والا قرآن یہ کسی مکی یا مدنی راوی کے جو ہے کے تحت ہونا چاہیے تھا. دیکھیں کتنے بڑے بڑے جھول ہے. جی جناب سلمان صاحب کچھ فرما رہے تھے آپ.
جی ہاں، میں آپ کی بات سنی اور میں شاید پہلے والی اسٹریمس میں بھی بات بہت سن چکا ہوں. تو خیر میں وہاں سے شروع کروں گا. برطانوی صاحب نے جو بات کی تھی، مطلب وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ ایک نیوز تو سرفیس ہوئی کہ برمنگھم کا قرآن ہے 1370 مطلب 60-70 سال 100 سال کے بیچ کا ہے، لیکن فیکٹ ایسے نہیں کہتے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے میں نے بھی اور چیک کر لوں اور گا اس کے مزید. پیچھے ایک موٹیو تھا جو بعد میں سمجھ میں آیا سب کو. اچھا ایک یہاں جو موٹیو تھا کہ دوسرے ہاں، فنڈنگ اور جو ہوئی تھی اگر وہ مل بھی گیا تو ایک پارچمنٹ ہی تھا، مطلب اگر آپ اسے ثابت بہت کر بھی تھا، لیتے پورا ہیں کہ ایک چیپٹر بھی ہاں پورا نہیں تھا نا. وہ تو وہ ایک جو چیپٹر فرانس پورا میں نہیں جو تھا. ہے بلکہ بچے برمنگھم کے جو ہے اس پارچمنٹ کو لے کر میرا اتنا جو ہے اس کے اتنی لگاؤ تھا میں بتا نہیں سکتا. وہ دور اس اچھا طرح اچھا سے جو ہے کیونکہ میں اندر سے ڈگمگا رہا تھا. ایمان میرا جو ہے میں جس کیفیت سے گزرتا تھا میں بتا نہیں سکتا کہ راتوں کو اٹھ کر میں روتا تھا. لٹرلی میری آنکھ سے زار و قطار آنسو نکلتے تھے کیونکہ میں محسوس کر رہا تھا کہ جو ہے وہ جو جسے ایمان کہا جاتا ہے نا وہ اندر سے میرا جو ہے بہت بری طرح سے ٹوٹ رہا ہے، بہت بری طرح سے. اور یہ محض قرآن کو لے کر ایسے حالات میں میرے سامنے برمنگھم والی نیوز آئی. یہ میں آج سے تقریباً یوں سمجھیے کہ کچھ 6 سال پرانی بات کر رہا ہوں، 5-6 سال. حالانکہ خیر یہ بات تو اور پہلے کی ہے، لیکن میرے سامنے یہ نیوز جو ہے اس وقت آئی، سمجھے نا، کچھ عرصے کے بعد آئی. تو جیسے ہی یہ بات میرے مجھ تک پہنچی تو اندر سے میں جو ہے پھر سے جو ہے یعنی یوں سمجھیے کہ ہوتا نا ایک اندر سے خوشی ہوئی. میں اندر سے جو ہے میں یعنی یوں سمجھیے کہ خوشی کے مارے یہ میں نے کہا کہ یا اللہ شاید جو ہے تو میرے لیے کوئی ایک راستہ فراہم کر رہا ہے کہ جو ہے یہ شاید میرے لیے کوئی ایک ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. کیونکہ جو میں جس طرح کا جو ہے جو قرآن مکمل شکل میں جو ڈھونڈ رہا تھا شاید اس سے مجھے کوئی راستہ نکل آیا. تو اس کے بعد جتنا کچھ میں نے جو ہے یہ برمنگھم سے جڑا ہوا جو ہے جتنی باتیں ہیں جب میں اس پر غور کی تو ایک بات مجھے اتنی شاق گزرتی تھی میں بتا نہیں سکتا. اور گھما پھرا کر جو ہے جو کچھ میرے ہاتھ میں آیا تو 114 صورتوں کے بالمقابل وہاں صرف 3 صورتیں ہیں، وہ بھی نامکمل ہیں. بالکل. جی وہ بھی فرانس کے میں کچھ ملے تھے وہ پارچمنٹ اس کو ملا کے ہیں وہ 3 صورتیں. جی ہاں مطلب وہی کہہ رہا ہوں. اس کو میں برمنگھم میں تو صرف بہت چند اوراق ہیں. پورا کا پورا جو مجموعہ ہے وہ فرانس کے نسخے کو ملا کر ہوتا ہے سر، اور وہ بھی صرف 3 صورتیں میں مکمل نہیں ہیں. سچولا صاحب جب یہ نیوز آئی تو میں باقاعدہ بی بی سی نیوز 10 o'clock کی بہت اشتیاق سے بیٹھا ہوا تھا. مجھے ابھی تک یاد ہے وہ آدمی جو آیا پروفیسر جو بوڑھے سے تھے ان کا پہلا جملہ یہ تھا کہ it means that the Quran is exactly the same as it was during Prophet Muhammad's days. میں نے بھی پی ایچ ڈی کی ہے یہاں سے. مجھے بھی تعجب ہوا. میں نے کہا بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا مجھے یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس پارچمنٹ کو لکھنے والا یہ پروفیٹ کے زمانے میں چل پھر رہا ہے. یہ کتنی اور پھر دوسرا جملہ ان کا یہ تھا کہ it means that the Quran the present day Quran is exactly the same as it was during Prophet. کتنی ان کو کیا پتا ہے، ان کو خود پڑھنا نہیں آتا، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ نہیں آتا. ایک بھی نہیں آتا، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بھائی یہ قدیم نسخے تو وہ ہیں جو آج کے ہمارے بڑے بڑے علماء نہیں پڑھ سکتے اس کو. جی ہاں بالکل. اور اگر وہ ہوتا بھی صحیح پورا، اگر یہ ہم ازیوم کر لیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ باقی کے جو 94% آف دا قرآن ہے وہ بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. یہ اس چیز کو تھوڑی ثابت کرتا. اگر وہ ہوتا بھی تو وہی اسٹیٹمنٹ پہ مجھے شک ہو گیا تھا. پھر مجھے جستجو ہوئی تو میں گاڑی لے کے گیا اور سب سے میں نے باتیں کی اور انٹرویو کیے اور پھر لوگوں سے ڈسکس کیا. مجھے بڑا احمقانہ مجھے لگا ان کا یہ اسٹیٹمنٹ. کوئی پڑھا لکھا آدمی ایسی بات نہیں کرتا ہے. پھر میں نے پتا کیا کہ چکر کیا چل رہا ہے. پھر سعودی پرنس آ رہے ہیں، پھر پیسے دے رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو. اور وہ جو خواتین جو ہیں ویڈیو میں آپ دیکھیے جب انہوں نے پہلی بار ڈکلیئر کیا کہ ہم کو ملا یہاں پڑا ہوا اپنے جو یہاں پہ بہت سارے مخطوطات تھے تو پہلے کیوں نہیں ملا آپ کو؟ تو بہت دن سے پڑا ہوا تھا، برسوں سے تھا سنا ہے وہاں. تو مجھے اس سے بھی شک ہو رہا تھا کہ کیسے ان کو اچانک مل گیا یہ جو پہلے سے موجود تھا جب اتنے دن سے 40-50 سال سے. تو کسی کی نظر میں نہیں آیا اور اچانک وہ خاتون کی نظر میں آ گیا جو سعودی نام تھا شاید ان کا بیک گراؤنڈ. تو مجھے تو شروع سے ہی پوری اسٹوری ہی بڑی ڈاجی لگ رہی تھی. اچھا پھر اس کے بعد ایک دم خاموش بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد سے کوئی کچھ نہیں بولتا اس کے بارے میں. جی ہاں آپ کی بات میں تو مطلب میں بھی ذاتی طور پہ بھی مجھے بھی معلوم چلا تھا. تو میں اس کو یا کوئی بھی پارچمنٹ کہیں بھی ملتا ہے اس کو میں ذاتی طور پہ ایز این ایویڈنس اگر وہ 100% صحیح بھی ہو جاتا تب بھی تسلیم نہیں کر سکتے حتیٰ کہ آپ کو پورا کا پورا قرآن اس حالت میں ملے. اور جو کاربن ڈاٹنگ ہوئی تھی وہ پارچمنٹ کی ہوئی تھی، جو اس پہ لکھا گیا اس کی نہیں ہوئی تھی. اور اس میں بھی 100-150 سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے. یہ تو ایکسپرٹس کا کہنا ہے. جن لوگوں نے کیا تھا آکسفورڈ میں ان سے ملا تھا جا کے پرسنلی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے بالکل یہ تھوڑی کہا کہ پروفیٹ محمد کے ڈیز کا وہ ایون پارچمنٹ بھی
اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پرانے پارچمنٹ پہ لکھتے تھے لوگ، مٹا کے پھر دوبارہ کچھ اور لکھ لیتے تھے کیونکہ بڑے مہنگے ہوتے تھے وہ. تو یہ بھی پاسبل ہے کہ بعد میں اس پہ لکھا گیا ہو جو پرانا پارچمنٹ تھا. جی جی اگر تو ہم میں یہ سلمان جی صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں. جی ہاں ہاں میں اگر آپ سے یہ پوچھوں سلمان صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے، میں ایک ایسا سوال ہے جو میرے اندر سے نکل رہا ہے. آپ کیونکہ آپ سمجھدار انسان ہیں اور میری اندرونی کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے کہ ایک ایسا کلام یا ایک ایسی کتاب جسے رہتی دنیا تک کے لیے تمام انسانوں کو ہدایت نامے کے طور پر جو ہے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کتاب کے ساتھ یہ سارا معاملہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ ظاہر بات ہے آپ نے بھی یقیناً پڑھا ہوگا، بہت کچھ سنا ہوگا اس حوالے سے. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ کتاب حالانکہ ہونا تو چاہیے کہ نبی اپنی نگرانی میں اس کتاب کو، باقی اس کی ساری باتیں، اس کی جنگیں، اس کی مار دھاڑ، یہ ساری چیزیں کو گولی مارو آپ سنو، میں اس کو اہمیت نہیں دیتا. وہ انہوں نے کیا نہیں کیا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بازو رکھ دو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر وہ واقعی جو ہے وہ نبی ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک آخری نبی کی حیثیت سے بھیجا گیا ہے، اور یہ واقعی یہ کتاب کسی خالق کائنات کی ہے، اور واقعی ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اگر یہ کتاب ہے، تو ہونا کیا چاہیے کہ نبی اپنی نگرانی میں اس کو کتابی، ٹھیک ہے لوگوں کے سینوں میں ہے، ٹھیک ہے ہونے دو، اچھی بات ہے. یہ حالانکہ لوگوں کے سینے میں ہونے کی جو بھونڈی بات کی جاتی ہے، انتہائی احمقانہ اور بچکانہ بات ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب اتنے 48 کاتبین وحی موجود ہیں اور نبی ان سے یہ کام کروا رہے ہیں، تو کیا یہ ضروری نہیں تھا ایسے نبی کے لیے، ایسے خدا کے لیے، ایسے اللہ کے لیے کہ وہ نبی کی نگرانی میں یہ پوری کتاب کو اس شکل میں مدون کر وہ دوسرے سارے کام چھوڑو، وہ جو ہے خطبہ حجۃ الوداع، ساری بھونڈی باتیں جو ہے اتنی فضول باتوں کے بدلے میں اس کتاب کو ایک مدون شکل میں اگر واقعی کوئی خلیفہ ہیں یا پھر امت کے جو ذمہ داران ہیں ان کو دیتے، ان کے حوالے کرتے اور کہتے کہ لوگوں تم گواہ رہنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اور رسول ہونے کی حیثیت سے اس کتاب کو میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں اور اب میں جا رہا ہوں، خدا حافظ. کیا یہ کام نہیں تھا نبی کا؟ مجھے اس سوال کا جواب چاہیے. جی سچ والا صاحب، اب مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میں جواب دے پاؤں گا کہ نہیں. میں اپنا جو میں نے جتنا اب تک پڑھا ہے اور میں کیا سوچتا ہوں قرآن کے بارے میں، یہ جتنا پڑھا ہے میں نے، تو جہاں تک بات رہی، مجھے جو غور و فکر لگا ہمارے اسکالرس کا جب وہ قرآن پہ تدبر کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اگر وہ ایکسکلوزیولی بھی کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں روایتوں کی مدد ضرور لیتے ہیں. پہلی چیز روایتوں کی مدد لیتے ہیں، اور احادیث کی مدد لیتے ہیں دوسرا، اور تیسرا پھر اسرائیلیات کی مدد لیتے ہیں. 3 بنیادی چیزیں آپ کو ملیں گی. اور پھر چوتھی آتی ہے لغات، جو ڈکشنریز ہوتی ہیں وہاں سے بھی ایک مدد لی جاتی ہے. یہ 4 چیزوں میں معاملہ جو ہے آپ کا چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا، تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ نہیں مانتے جتنا میں نے پڑھا ہے احادیث میں کہ نبی ایبسولوٹ قرآن چھوڑ کے نہیں گئے. ہم بلکہ مانتے کہ نبی مکمل قرآن چھوڑ کے گئے تھے. پہلی چیز کیونکہ جو روایتیں جو آپ نے بیان کی وہ مولانا خوب بیان کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری منسوخ کے ریگارڈنگ بہت ساری روایتیں ہیں. لیکن ہم نے جو بھی وقت ہمارا گزرا ہے فی الحال میں، اس میں ہم نے روایتوں کو جب پڑھا ہے اور بھی بہت سارے اسکالرس ہیں ان سے ہیلپ بھی لی ہے، تو وہ روایتیں ہیں بہت ساری، لیکن اس میں نہ کوئی کنیکشنس ہیں ان روایتوں میں، نہ کوئی ایک کیا کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہے. وہ روایتیں ایک دوسرے سے بری طرح ٹکراتی ہیں، چاہے وہ منسوخ کی روایتیں ہوں حدیث کی، چاہے وہ روایتیں یہی ہوں جو آپ نے بیان کری. مطلب آپ نے بیان کری، مطلب آپ نے تو صحیح بیان کری، لیکن جو روایتیں موجود ہیں ہمارے پاس تاریخ کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، جو قرآن کے کمپائلیشن کو بتاتی ہیں، تو اس میں بہترین تضاد ہے. تو اور اس کے بعد پہ بہت بڑی تعداد اسکالرس کی ایسی گزری ہے، بڑی کا مطلب اوور آل تو کم ہو جائیں گے وہ، کہ جو کہتے ہیں کہ نبی نے اپنے زمانے میں قرآن مکمل کرا دیا تھا. اچھا، میں ایک سوال تو نہیں کر رہا آپ سے، جو آپ نے پہلے بات بولی تھی کہ وہ کاتبین وحی 48-45 جو بھی تھے اور وہ لکھوایا کرتے تھے، اس سے ایک اور غلط عقیدہ اسکالرس نے بڑی تعداد میں ہمارے اندر ڈالا ہے کہ نبی کو کیونکہ نعوذ باللہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو جو جبرائیل سنایا کرتے تھے وہ سن لیا کرتے تھے، پھر وہ تلاوت کر کے یاد کر لیا کرتے تھے، پھر کاتبین وحی لکھ لیا کرتے تھے. یہ ایک پکچر ہمیں بتائی جاتی ہے. لیکن جو تھوڑا ہم نے ابھی قرآن میں غور کرنا شروع کیا ہے، اس سے یہ پہلی ہی بال پہ یہ وکٹ گر گیا، اور ان لوگوں کی کتابیں پڑھی جنہوں نے قرآن میں کوشش کی تدبر کرنے کی. اور میں اس میں ایک مثال دوں گا اور میں آپ کو اوپینین چاہوں گا. 2-3 مثالیں میں لایا تھا آپ سے ڈسکس کرنے کے لیے لایا تھا. پہلی مثال جیسے حروف مقطعات ہیں سچ والا صاحب، تو آپ نے پڑھے ہوں گے، آپ نے بہت ہی پڑھا ہوگا. تو اس پہ
ایک دلیل یہ دی تھی کہ حروف مقطعات کو ہمیشہ علیحدہ ہی علیحدہ پڑھا جاتا ہے، جیسے الف لام میم ہے تو الف لام اور میم ہی پڑھا جاتا ہے، حامیم ہے اور بہت سارے ہیں، سچ والا صاحب کو پتہ ہوں گے، لیکن لکھا جو ہے اس کو الگ الگ نہیں جاتا. تو بات یہ ہے، ہم نے اسکالر سے بھی سوال کیا کہ اگر نبی کو پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا تھا، تو اگر جبرائیل صرف تلاوت کرا رہے ہیں اور پھر نبی خود تلاوت کر رہے ہیں اور پھر تلاوت کرنے کی بنیاد پہ لکھوا دے رہے ہیں، تو تلاوت کرنے کی بنیاد پہ کبھی کوئی الف لام میم کو علم نہیں لکھے گا جیسے کہ قرآن میں موجود ہے، یہ اور دیگر حروف مقطعات کو جو ہے ملا کے نہیں لکھے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پڑھا تو علیحدہ علیحدہ جائے لیکن لکھ لیا جائے ایسے کہ علم لکھ لیا، کبھی حامیم لکھ لیا؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی بتا رہا ہے، کوئی نہ کوئی نبی خود بتا رہے ہیں. تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ بولنے لگے، ان کا جواب آیا بڑا بھونڈا سا جواب کہ کاتبین وہی نے لکھا ہوگا. تو یہ ہمارے اسکالرس ہیں بڑی تعداد میں جو پورا کا پورا قرآن کاتبین وہی پہ ڈال دیا. جب پورا کا پورا قرآن آپ نے کاتبین وہی پہ ڈال دیا تو یقیناً وہ مریں گے بھی، وہ یمامہ میں شہید بھی ہوں گے، وہ آپ کا قرآن غائب کر دیں گے. تو یہ پورا کا پورا جو ٹریڈیشن ہے، جو روایت کی بنیاد پہ کنفیوژن کھڑا کرتا ہے، وہ اپنے آپ میں اتنا کنٹراڈکٹری ہے. ہمارے لیے الف لام میم مقطعات ایک دلیل ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری دلیلیں، 2 دلیل میں اور دے دوں گا آپ کو. تو اس پہ آپ بتائیے کہ حروف مقطعات اگر نبی لکھنا نہیں جانتے اور تو وہ کیسے علم لکھوا دیتے، کیسے وہ نہیں خیر، قاف یہاں ہا پر یا میں آپ کو اس پرٹیکولر کویشچن کے جواب میں کہوں گا کہ میں کم سے کم یہ ایسا، کیونکہ میں ایک قرآنسٹ رہا ہوں، یہ قرآن کو جو ہے اہمیت دیتا تھا، اس اعتبار سے کم میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے قرآن جس کو دی گئی یا پھر قرآن کا جو حاضر نبی ہے وہ ان پڑھ تھا، میں ایسا نہیں کہتا. تو ظاہر بات ٹھیک، ہے اوکے. یہ بات میرے نزدیک کوئی دلیل ہے بھی نہیں سمجھ، کیونکہ لیکن میں خود ایسا اسکالرس نہیں کہتے ہیں، آپ کو ایسا نہیں معلوم ہے. سمجھتا. ہاں نہیں، اسکالرس کہتے ہیں وہ، چونکہ وہ کسی اور وجہ سے جو ہے وہ ان پڑھ ہونے کی بات کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا نبی ان پڑھ ہے لیکن اس نے ایسی کتاب پیش کی، تو اس کا مطلب یہ اس کا کلام نہیں ہے، یہ کسی خالق کا کلام ہے. وہ جی جی یہ جی، وہ ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل لے آتے ہیں. حالانکہ دیکھیں جی اصل میں بات یہ ہے کہ گھما پھرا کے آپ جتنا بھی کھینچ تان کریں، یہ کتاب کسی بھی لحاظ سے کسی خالق کا کلام نہیں لگتی، کیونکہ یہ سارا کا ٹھیک سارا کام اس قدر جو ہے یہ بے ڈھنگا اور اتنا بے تکے انداز میں ہوا ہے کہ جہاں جہاں جس پہلو سے آپ جو ہے اس کو دیکھیں گے آپ کو لگتا ہے یار یہ ایسا ہو ہی نہیں جی سکتا. جی جی، ہاں جیسے میں تو بلکہ اس پہ میں تھوڑا یہاں تک یہ بھی کہوں گا سلمان صاحب، دیکھیے کہ میں شخصی طور پر میں کسی اگر وہ آپ اس کو خالق کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، خیر میں یہ الفاظ میں نہیں استعمال کرتا، میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کے اندر یا باہر کسی اعلیٰ ذہانت کے ہونے کا میں انکاری نہیں. جی میں نے سنا ہے آپ کو، یہ آپ میرا یہ اپنا مانتے ہیں. سمجھنا ہے. جی جی اچھا، اب رہی بات یہ کہ اگر وہ مسلمانوں کا اللہ ہے اور اسی کو مسلمان خالق سمجھتے ہیں، تو میں کیا سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ یہ کتاب جسے قرآن کہا گیا ہے، اس کتاب کو اس خالق، اس اعلیٰ ذہانت سے جوڑنا دراصل میرے نزدیک اس اعلیٰ ذہانت کی توہین ہے. جی، وہ میں آپ ایسا کا سمجھتا ہوں. آئیڈیالوجی جامع. دوسری بات، 2 بات تو مجھے اور آپ سے شیئر کرنی تھی. دوسری بات یہ تھی، چھجوالا صاحب اگر آپ اجازت دیں جی جی تو ضرور. وہ ایک اور جو ہم نے پڑھا دلیل کو کہ قرآن میں سے کچھ ایبسلیوٹلی قرآن میں سے دلائل نکالے جائیں، نہ کہ روایتوں کی مدد لی جائے، نہ کہ جی اسرائیلیات کی مدد لی جائے. کہ آپ کو معلوم ہے، آپ نے جی ہاں جی ہاں زندگی دی ہے کہ قرآن کی جی تفسیر میں بھاری استعمال ہوا ہے اسرائیلیات کا، جی ہاں کہانیوں جی کو. جی ہاں ہاں جی ہاں ٹھیک ہے، جی لیکن اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن پہ الزام لگایا. جب آپ استعمال کریں گے تو لوگ قرآن پہ بھی الزام لگائیں گے کہ جب کہانی آپ نے جی فٹ کری ہے. ہمیں ایک دلیل جی ملی، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ہمیں اچھی لگی وہ. بہت ساری دلیلوں جی میں سے ایک دلیل ہے جی کہ جی کئی ضرور. جگہ جب یوسف علیہ السلام کا جو ذکر کیا گیا قرآن میں، تو جی تو بادشاہ کو ایڈریس کیا گیا ایک جگہ، ایک نام سے. موسیٰ علیہ السلام جب ایجپٹ میں تھے، مصر میں تھے، تو وہ فرعون کو، بادشاہ کو فرعون سے ہی پورا ذکر قرآن میں آتا ہے. یوسف علیہ السلام بھی ایجپٹ میں مانے جاتے ہیں ان سے پہلے، لیکن وہ جب بھی بادشاہ کا ذکر آتا ہے وہاں فرعون کے الفاظ نہیں آتے، وہاں ملک کے الفاظ آتے ملک کا ہیں. لفظ آتا ہے. جی ہاں ملک جی کے ہاں الفاظ آتے ہیں. تو اس کی جی بنیاد پہ ان کا کلیم تو سائڈ ہو جاتا ہے جو تورا یا اسرائیلیات سے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں اکٹھا جب بھی ایسا ذکر آتا ہے تو وہ فرعون ہی ذکر آتا ہے. اب اس جی پہ ہاں ابھی فی الحال ایک تحقیق آئی ہے، میں انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو سرچ کر دوں گا، شیئر کر دوں گا کہ جی ایجپٹ میں سارے کے سارے بادشاہوں نے کبھی فرعون کا لقب یوز نہیں کیا، بٹ موسٹ نے یوز کیا ہے. کچھ بادشاہ ایسے تھے جنہوں نے صرف فرعون کا لقب یوز نہ کر کے وہ کنگ ہی کہلاتے تھے. تو یہ فرق قرآن نے واضح طور پہ کیا ہے، نہ کسی اسرائیلی کتاب نے کیا ہے. تو یہ ایک پوائنٹ تو ہے کہ اگر یہ جو قرآن کو لکھنے والا تھا، ابھی ہم بھول جاتے ہیں کہ تاریخوں میں کیا ہے، تفسیر میں کیا ہے، اس کی کوئی تفسیر بھی ہے، تبری بھی ہے، کچھ نہیں ہے. تو یہ تو کم سے کم وہ جانتا ہے کہ ایجپٹ میں، کیونکہ فرعون کا مطلب لفظی کنگ ہی بیٹھتا ہے، ملک کا بھی آپ کنگ کر سکتے ہو، لیکن یہ ٹائٹل کا فرق بڑی باریکی سے قرآن میں کیا گیا ہے
تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو بھی تھا لکھنے والا وہ کم سے کم 2000 یا 2500 سال پرانی ہسٹری تو جانتا تھا، اس نے اسرائیلیہ سے کاپی نہیں کیا تھا. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ نہیں میرے محترم، یہاں پر جب آپ یہ کہیں گے تو پھر اس سے بھی بڑی بات اور ہمارے سامنے آ جائے گی. دیکھیے کہ قرآن کا لکھنے والا ہر جگہ فرعون کو بطور شخص کے جو ہے پیش کرتا ہے. قرآن کا لکھنے والا فرعون کو ایسے پیش کرتا ہے جیسے کہ وہ کسی شخص کا نام ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ فراعنہ یا فرعون جو ہے اصل میں ایک پوری ڈائنسٹی ہے، ایک پورا خانوادہ ہے. جی صحیح بولا. ظاہر بات ہے اس میں جو ہے ان کی جو ہے یہ سینکڑوں جو ہے فرعون گزرے ہیں، لیکن ان کے قرآن نام کے لکھنے والے بالکل صحیح، تو بالکل قرآن صحیح. کے رمضی لکھنے والے دوان کو جو رمضی ہے صرف سیکنڈ اتنا پتا ہے کہ وہ فرعون ہیں، وہ ایسے پیش کر رہا ہے جیسے کہ ہاں اگر یہ بات آپ کی مان سکتے ہیں. ہاں میں جو ہے میرا مقصود ہے جلال الدین اکبر، لیکن میں کیا کہہ رہا ہوں اس کو جو ہے یہ سب جلال الدین اکبر کے بدلے میں ہر جگہ کیا کہہ رہا ہوں مغل کہہ رہا ہوں. حالانکہ ظاہر بات ہے مغل تو یہاں پر کئی گزرے ہیں ہمارے، اورنگزیب بھی مغل ہے، ہمایوں بھی مغل ہے، اس طرح سے. تو قرآن کا لکھنے والا اس معاملے میں اتنا کم علم ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ فرعون ایک شخص کا نام نہیں بلکہ جو ہے یہ پورے خانوادے کا نام ہے. پہلی کوئی بات. بات نہیں. دوسری ابھی بات میں یہ ہے یہ والی دلیل میں نے سجوالہ آپ کی سنی ہے پہلے بھی، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، جی یہ جنرل ٹائٹل ہے. اسی طرح سے ملک بھی ایک جنرل ٹائٹل ہے، کیونکہ آپ کو ہاں معلوم ہے کہ ملک کی آپ جو بات کر رہے ہیں، خیر یہ تو اس بارے میں وہ اگر اعتراض اتنا بڑی بات تو نہیں ہوگی اگر وہ اعتراض، کیونکہ فرعون بھی جنرل ہے اور ملک بھی جنرل ہے. تو نہیں پہلی بات تو ملک کی آپ جو بات کر رہے ہیں نا، یہ فرعون یہ ایجپٹیالوجی میں جو ہے یہ ملک کا جو ہے یہ ورڈ آپ کو نہیں ملتا. فراعنہ ملتے ہیں، فراعنہ ضرور ملتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ موسیٰ کا لفظ یا موسیٰ کا کیریکٹر آپ کو پوری ایجپٹیالٹی میں کہیں نہیں ملے گا، کہیں بھی نہیں. نہیں ٹھیک ہے، وہ میں آپ کی بات سمجھ گیا. ابھی حالانکہ گویا کہ جو ہے موسیٰ نام کا کوئی لفظ، موسیٰ نام کا کیریکٹر، میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں، نہ تو نام نہ تو کیریکٹر. یہ موسیٰ یہ مصر کی پوری ہسٹری میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملتا. نہیں یہ میں آپ کی بات اور سمجھ اسی گیا. طرح سے یوسف کا بھی نہیں ملتا، یوسف کا نہیں ملتا. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ابھی، کیونکہ میں وہ بات نہیں کر رہا ابھی، کیونکہ ہم ایک ایک چیز کو لے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں جو فرعون بھی ایک ٹائٹل ہے اور ملک بھی ایک ٹائٹل ہے. اگر اس کا ملک تو نہیں ملتا نا، ملک آپ کہہ رہے ہیں ایسا. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک جو ٹائٹل ہے یہ آپ کو ملک اسپیسیفکلی یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے فرعون ملک تھا، یہ بات ہو سکتی ہے. لیکن آپ جس انداز میں اس کو یوسف کے ساتھ جوڑ کر، کیونکہ وہ فرعون نہیں ہے وہ ملک ہے، اس طرح کی بات جو ہے مجھے ابھی تک نظر نہیں آئی. کوئی بات نہیں، مطلب کوئی ایسا دعویٰ نہیں ہے. میں اس لیے میں نے بولا ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے آنکھوں سے سامنے گزرا. میں یہ بول رہا ہوں کہ فرق کیا ملک کیا تھا کیا نہیں تھا. فرعون اور وہ فرعون کی لاش کی جو ہے بچائے جانے کی الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، یہ کہہ کر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا جو ہے. نہیں میں آپ کی بات، میں بس آپ سے بس یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ کتنی جو ہے اتنی بھونڈی باتیں مومنین کرتے ہیں، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. اور پھر یہ مومنین عام نہیں بلکہ میں علماء کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ جو ممبر پر یا پھر جو ہے بڑے اتنے ان کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ لوگ تک اس طرح کی بھونڈی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں. اتنی حیرت کی بات ہے کہ میں بتا نہیں سکتا. نہیں ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا. لیکن وہ ٹھیک ہے، آپ نے ملک کا بتایا، فرعون کا بتایا. میں بس اس پہلو پہ غور کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر فرق کیا بھی اور اس کا مطلب کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیں اب ایسا ہے نا میرے بھائی کہ بس شیئر کر رہا ہوں میں دیکھیں قرآن کا جو لکھنے والا ہے وہ کوئی بدھو نہیں ہے، میں ایسا کہہ سکتا ہوں. کوئی بدھو نہیں ہے، وہ کچھ جانکاری ضرور رکھتا ہے. لیکن اب اس کتاب کو یا اس کتاب کے کنٹینٹس کو کسی خالق کائنات سے جوڑنا یہ بہت بڑی جرت ہے، بہت بڑی جرت ہے. یہ اتنی بڑی جرت ہے کہ اس کی دلیل پر، اس کی جو ہے اس دعوے کی دلیل پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوال اچھا ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کا لکھنے والا یقیناً دیکھیں، کیونکہ میں نے قرآن میں جو ہے اپنی زندگی گزاری ہے تو میں قرآن کے محاسن سے بھی واقف ہوں، اس کی جو خوبیاں ہیں اس سے واقف ہوں، لنگوسٹک اس کے اندر جو کوالٹی ہے اس سے میں واقف ہوں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کتاب میں کچھ خوبیوں کا ہو جانا وہ کسی خالق کائنات کا کلام بن گیا. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہاں اس سوال یہ تو آپ کے صحیح سوال ہے کہ خالق کے لیے ایک الگ سے اور دلیل ہے. لیکن دوسرا میری بات یہ ہوگی، جیسے نارملی میں نے جو ہمارے ساتھ میں قرآن کے لوگ بھی ہیں جو مطلب خالصتاً، حالانکہ اس زمانے میں گالی بنا لیا قرآن، اس کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیوں بنا لیا، بٹ وہ قرآن پہ غور کرتے ہیں. تو میں نے جتنا دیکھا، سجوالہ صاحب مجھے ہیلپ کریے گا، کہ وہ عربی لغات جو ہوتی ہیں، لسان ہوتی ہیں، وہی ایک سورس ہوتی ہے، آپ اس کو سمجھ کے قرآن پہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن جی جناب جی گڈ ایوننگ، میں تھوڑا سا ایڈ کر سکتا ہوں تھوڑی سی بات؟ جی ہاں ایڈ کیجیے.
یہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ یوسف کے لیے فرعون استعمال نہیں ہوا، تو جوش لٹریچر میں بھی ان کے لیے فرعون استعمال نہیں ہوا. ان کی ایک پوسٹ تھی، ان کا ڈفرنٹ نام تھا، اور ان کے جوش اسکالر یہی کہتے ہیں جس طرح ایک گورنر ہوتا ہے اسی طرح کا ان کی ایک پوسٹ تھی، تو ان کو بھی فرعون وہاں بھی نہیں لکھا گیا. جی میں یہ بول رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے خود کے لیے نہیں، بلکہ یوسف علیہ السلام جس کو جو اپنے لیڈر کو خطاب کر رہے ہیں اس کا لقب کی بات چل رہی ہے، ان کے ذاتی لقب کے لیے نہیں. خیر میں یہ بول رہا تھا سجوالہ صاحب ہاں نہیں خیر ٹھیک ہے. اب چونکہ آپ ہمارے قابل احترام جو ہے دوست ہیں، ساتھی ہیں، اس وجہ سے خیر میں آپ کی بات کو رد نہیں کرتا، لیکن اتنا ہے کہ چونکہ علمی جو ہے گفتگو ہو رہی ہے تو اس کے ہر پہلو پر جو ہے ہم کو دیکھنا چاہیے نا. جی 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 اب جیسا اچھا اسٹام پائلٹ سجوالہ صاحب نے صاحب جو کچھ کہا اس کو بھی اچھا ہم اچھا رد نہیں کر سکتے. ویسے اسٹام پائلٹ میں آپ سے ایک بات کیوں؟ اور بھی جو ہے ایک بات اور پوچھنا چاہوں گا کہ جی جی موسیٰ اور یوسف یہ جی جی لفظ بھی اور موسیٰ اور یوسف کا کیریکٹر سمجھو، کیا ایجپٹیالوجی میں یہ لفظ یا اس طرح کا کیریکٹر کسی کو کبھی ملا؟ ہاں وہ یوسف کا ہے، یوسف کا کیریکٹر ہے، اور موشے کا بھی کیریکٹر ہے. موشا مطلب بیٹا، تو یہ کیریکٹر تو وہاں پایا جاتا ہے. اخ اس کا اخناتن اس کے بھائی کا ذکر آیا ہے ویسے. سو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ریسرچ یہ بھی ہے کہ موشا جو ہے موشے وہ ایکچولی ایجپشین تھا. تو سٹوری بہت گڑبڑ ہوئی ہے ایکچولی. اور یہ جو ابھی ملک کی بات کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی نہیں بڑی بات نہیں ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر ایجپشین تھا بولے تو بات ہی بگڑ گئی نا بھی، تو قرآن کا جو ہے نیریٹو اس کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتا. تو ان کی سٹوری کون سی پوری مضبوط ہے وہاں پہ؟ میں اصل میں وہی بولنا چاہ رہا ہوں نا. دیکھیں کہ یا تو موسیٰ ملنا یا پھر اس کا کیریکٹر ملنا. اگر یہ موسیٰ کے ساتھ اس کا کیریکٹر نہیں مل رہا تو پھر اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو قرآن بتا رہا ہے. تو یہ سٹوری قرآن کی سٹوری وہاں سے ہیر سے ہے، سنائی وہاں کی سٹوری ہے نا. ہیر سے کہہ سکتے ہیں، صحیح بات ہے، ہیر سے اسی لیے وہ مکمل نہیں ہے. انہوں نے جہاں پہ ان کو کوئی ٹائٹل نہیں ملا انہوں نے وہاں کا ملک ٹائٹل اپنا ڈال دیا وہاں پہ، کیونکہ ان کو پریسائز ورڈ ان کو نہیں ملا. ان کو پریسائز ورڈ نہیں ملا تو انہوں نے ان کے ہاں جو ورڈ تھا انہوں نے ملک ڈال دیا. اس طرح بہت جگہوں پہ ہوا ہے. جیسے محمد سلمان صاحب جو ہے مومن ہیں تو ظاہر بات ہے وہ ہماری یہ باتیں وہ ہضم نہیں کر پائیں گے. اس کی میں آپ کو ایک ریزن بتاتا ہوں، سنیے. قرآن کے 70,000 ورڈز ہیں، اوکے. ان میں سے 2,000 ورڈز ایسے ہیں جو اسکالرز کے ہاں خود ویری ڈسپیوٹڈ ہیں، اور اس کی سول ریزن یہ ہے کہ لینگویج جو آپ کو معلوم ہے کہ 200 سال کے بعد وہ اپنے لفظ اپنے اثرات کھو دیتے ہیں، اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اس زمانے میں سلینگ یا اس وقت استعمال ہوتے ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں کو ان کی سمجھ نہیں ہوتی، وہ صرف گیس کرتے ہیں. ایسے بہت سے الفاظ ہیں جو ایکچولی سیریک زبان کے تھے. چونکہ جو اسلام کی جو تھیولوجی ہے، جو قرآن ہے، خاص کر مونوتھیزم کے حوالے سے ایسے ووکیبلری وہ ارامک اور سیریک سے آئی ہے، اور یہ عربوں کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب 150-200 سال کے بعد انہوں نے قرآن کے اوپر ان کی تفاسیر لکھنی شروع کی، ان کو ان الفاظ کی سمجھ نہیں آئی بعد والوں کو. تو یہ سارا گیس ورک ہے، ٹھیک ہے. اوکے اسٹرام صاحب دو بات کہیں آپ نے، میں بھول جاؤں گا برطانوی صاحب ذرا. ہاں اسٹرام بھائی کی بات بھول جاؤں گا، بڑی دقیق بات ہے کہ بس. ہاں ایک تو پہلے آپ نے یوسف علیہ السلام والی بات کی، تو اگین آپ نے بولا کہ وہ کنفیوز تھے تو ملک استعمال کر دیا، فرعون استعمال کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کنفیوژن میں فرعون کو دوبارہ استعمال کرنے کی زیادہ گنجائش ہے جو عربی جانتا ہے بنسبت کے جو ملک استعمال کرنے کی. پہلی چیز. دوسری چیز آپ نے بولا کاپی کی گئی ہے، یہ الزام بہت کامن ہے، سچوالہ صاحب بھی جانتے ہوں گے، سب جانتے ہیں، عیسائیوں سے اسرائیلیوں سے کوئی نیا الزام نہیں ہے. تو کاپی کی گئی ہے تو لیکن وہاں پہ یہودیوں کے بارے میں ان کے کفر کو بھی اچھا خاصا ذکر آتا ہے. تو یہ بھی بات بڑی عجیب طریقے سے کیا کہتے ہیں اس کو سچوالہ صاحب، بھونڈے طریقے سے کاپی کیا، کہ ان سے کاپی بھی کیا اور پھر ان کو کافر بھی بتایا. عیسیٰ علیہ السلام کی کہانیاں، عیسائیوں کی کہانیاں بھی کاپی کی اور پھر ان کی خدا کے بیٹے ہونے کی بھی نفی کر دی. لیکن آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، آپ سٹوریز کو تھیولوجی کے ساتھ مکس کر رہے ہیں. آپ سٹوریز کو تھیولوجی کے ساتھ مکس کر رہے ہیں نا. تھیولوجی میں تو یہ کہ ان کو تانے دیے جا رہے ہیں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا تھا، وہ لکھا تھا، تم ایسے ہو، تم ویسے ہو، یہ بھی کہا گیا ہے. لیکن جو سٹوریز ہیں، سٹوریز تو بہت دور تک ٹریول کرتی ہیں اور اپنے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا جو مین تھیم ہے وہی رہتا ہے. تو آپ کو جو مین تھیم آپ کو ویسے ہی ملے گا، لیکن ان کے ہاں اس سے زیادہ تفاصیل موجود ہیں. یوسف کی کہانی
ان کے ہاں جو ہے اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو پروفٹ محمد کا سورس تھا obviously it's not a scholarly work. یہ نہیں تھا کہ پروفٹ محمد نے ساری کتابیں کھول کے تو پہلے ان کو سب کو پڑھا اور ان کی لینگویج کو سمجھا اور پھر اپنی جو ہے وہ بنائی ہو. وہ وہاں سے صاف نظر آ رہا ہے کہ ان جیسے ایک آدمی سٹوری سنی ہوئی ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے. That's how it is. کاتبین قرآن کا اوکے. لیکن آپ کی جو تیسری بات کہی تھی آپ نے اسٹارم پائلٹ جی, جیسے وہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے ورسز قرآن کے سومیرین ٹیکسٹ سے بھی ملتے جلتے ہیں یا روٹ ورڈ کہتے ہیں وہاں موجود ہیں. اسی طرح سے سیریک بھی ہیں, سومیرین بھی کچھ لوگوں نے کلیم کیا. جیسے سورہ نمبر 74 سومیرین تو بہت پہلے گزر گئے تھے. سومیرین تو بہت پہلے لوگ تھے, وہ تو چلے گئے. Aramaic اور میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن میں let me give you a little bit of history. Let me give you a little bit of history. What's the reason behind لوگوں کو کنفیوز کیوں ہوتے ہیں. یہ جو عربک لینگویج ہے یہ بہت پرانی ہے اور اسپوکن تھی, بولی تھی, لیکن ان کے پاس رسم الخط نہیں تھا. نیبتین نے 300 BC سے 100 AD تک رول کیا ہے اور ان کا ہیڈ کوارٹر پیٹرا تھا. لیکن ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی تھی یا کورسپونڈنس ہوتی تھی وہ آرامائک رسم الخط میں ہوا کرتی تھی. ان کے پاس اپنا رسم الخط نہیں تھا, لیکن یہ بولی جو ہے تقریباً پروفٹ سے 700-800 سال پرانی ہے. ٹھیک ہے. اس ایریا میں نارتھ میں اور بھی زبانیں پائی جاتی تھی, لکھنے میں وہ ڈفرینٹ تھیں. جیسے ہم بول رہے ہیں, آپ اس کو ہندی میں لکھیں گے تو ڈفرینٹ ہوگی, اردو میں لکھیں گے تو ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے. زبانی ڈائلیکٹ ان کا تھا. پروفٹ محمد کے آنے سے 200 سال پہلے اس کی انسکرپشن ملی ہے, اس کا ثبوت ہے, یہ ڈیولپ ہو گئی تھی. ان کے پاس اپنا رسم الخط آ گیا تھا. اب ہوا کیا, موسٹلی جو تھیولوجی تھی مونوتھیزم کی اور لٹریسی وہ ان کے ہاں عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی جس طریقے سے آرامائک اور سیریک میں پائی جاتی تھی. اور عربی میں بہت سے الفاظ گریک کے ہیں اور رومن لینگویج کے ہیں, بہت زیادہ ہیں. جیسے ارد ہوگی, کور ہو گیا, فردوس ہو گیا, بہت سے الفاظ جو ہیں وہ ان کی زبانوں کے ہیں. ٹھیک ہے. تو بعد میں پروفٹ محمد جب ان کو بتا رہے ہیں تو آپ کو یہ اگر بیک گراؤنڈ پتا ہوگا تو آپ کو بہت سی آیات سمجھ آ جائیں گی. پروفٹ محمد کو ورنہ یہ مینشن کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ تمہاری اپنی زبان میں ہے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ, وائی سینگ یہ تمہاری اپنی زبان میں, اس لیے کہ ڈومیننٹ لینگویجز وہ تھی اور ریلیجن ان کے پاس تھا, مونوتھیزم سارا ریلیجن ان کے پاس تھا. تو پروفٹ محمد کہہ رہے لک میں تمہارے میں اپنی زبان میں یہ بتا رہا ہوں, میں تمہاری اپنی زبان میں کھول کے یہ بتا رہا ہوں. اس کو زبان کو تو تم سمجھتے ہو نا, یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ سیریک ویری ویل. اور میں ایک اور بات بتاؤں, حدیثوں سے آپ کو پتہ چلے گا, لوگ جو ہیں پروفٹ محمد سے الفاظ کے معنی پوچھا کرتے تھے, اس کا کیا مطلب ہے. Why they don't know the meaning of those words? Because those words came from Syriac Arabic language. انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہوا تھا بائبل کو اپنی زبان میں, یہ لوگ نہیں سمجھ پا رہے تھے. ہمارے علماء ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ پروفٹ بہت زیادہ آرٹیکولیٹ تھے, اس لیے چونکہ انہوں نے بدوؤں کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا اور ان کی لینگویج بڑی اوتھینٹک تھی. 4-5 سال کی عمر تک اتنے بڑے الفاظ کوئی بچہ نہیں سیکھ سکتا, اسپیشلی اس قوم سے جس کے پاس ریلیجن ہے ہی نہیں اور ووکیبلری ہے ہی نہیں ان کے پاس, کیونکہ ان کی ووکیبلری بدوؤں کی ووکیبلری بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. تو یہ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ پروفٹ محمد ان کو کیوں بتا رہے ہیں کہ میں تمہیں اپنی زبان میں بتا رہا ہوں. نو یو شوڈ فیل گڈ, یو آر ڈپرائیوڈ, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آپ کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو الفاظ اس لیے عربوں کو بعد میں پرابلم ہوئی اس کی تشریح کرنے میں کہ اس کا جو روٹ جو ہے وہ سیریک میں ہے, اور گرامر کی جو غلطیاں آ رہی ہیں قرآن میں, that those words do not fit in Arabic. That's why گرامر کی بھی غلطیاں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں گے بعض دفعہ بات سٹارٹ ہو رہی ہے میل کے لیے, لیکن جو اس کے جو ورڈ یوز ہو رہا ہے وہ فیمیل کے لیے, تو اینڈنگ خراب ہو رہی ہے. تو اگر آپ اس کو سیریک لینگویج میں رکھیں گے تو آپ کو پراپر اس میں کوئی آپ کو گرامر کی غلطی نظر نہیں آئے گی. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. اوکے. اگین آپ نے بہت ساری باتیں بولی, اور اس میں یہ جو ماننے کے ان کے جو روٹ ورڈ ہیں یا وہ سیریک لینگویج سے, اور میرا علیحدہ سے بھی کلیم ہے کہ وہ سومیرین لینگویج کے بھی ورڈ موجود ہیں. اگر علیحدہ سے بات ہوگی تو ہم وہ بھی پریزنٹ کریں گے, وہ پہلے سے موجود ہے. جیسے کہ سورہ نمبر 74 سورہ مدثر میں 56 ورسز میں کم سے کم 65 ایسے ایکسپریشنس ہیں جو عرب اسلام سے پہلے بولتے ہی نہیں تھے.
तो ये कोई नया खुलासा नहीं है, पहली चीज़ जो आपको ऐसा लग रहा है कि आप नया खुलासा कर रहे हैं, बल्कि अरबी में अभी फ़िलहाल का काम है, मैं किताब का नाम भूल गया, उन्होंने सारी पोइट्री अरबी जो भी तारीख़ में मौजूद थी अरबों की, गैर इस्लामी इस्लामी सब इकट्ठी करके ये जानने की कोशिश करी कि कौन से अल्फाज हैं जो हमें मिलते हैं। तो ये एक ही सूरह का बात है कि सूरह 74 में ही 56 ऐसे जगह मिलती हैं जहाँ पे वो अरब इस्तेमाल ही नहीं करते थे। एक आयत तो याद होगी कि जब कुरान में बोला जाता है उनसे कि अर्रहमान को सजदा करो या कुछ इस तरह से, तो पूछते हैं कौन अर्रहमान। तो ये बात आपकी सच है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। इट इज नहीं, आपने सॉरी टू आई डोंट वांट टू बी साउंड रूड बट आई जस्ट मुझे दिलचस्पी जो आप कह रहे हैं, ये रहमान के बारे में आपने क्या बात की? ये जो कुरान में आया था ना कि रहमान को सजदा करो या रहमान की तरफ जाओ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, तो वो वापसी क़ालू वमर रहमान, जी यानी अना अबुदु वमर रहमान, इस तरह के अल्फाज आए हैं कि हाँ, तो उन्होंने वापसी कहा में सवाल करते हैं रहमान के बारे में, रहमान कौन है। इससे ये भी साबित होता है वो रहमान जो अल्फाज है उससे भी वाकिफ नहीं थे, तो ये कोई नया खुलासा नहीं, ठहरिए। रहमान वर्ड यमन में रहमान अपने खुदा को रहमानन बोला करते थे, रहमानन, ओके, और उन्होंने उसको रहमान का ये वर्ड पाया जाता था और उसी हैसियत में पाया जाता था, लेकिन यमन के लोग रहमानन बोला। अच्छा ठीक है, चलिए अब कुरैश के लोग नहीं जानते थे, मैंने ये बोला था। हमारे स्ट्रॉन्ग पायलट जो है सलमान साहब, मैं जो है यहाँ आप लोगों से माजरत चाहूंगा क्योंकि काफी देर हो गई, 4 घंटे होने आ रहा है, क्योंकि आप लोग फिर तशरीफ लाइए, हम जो है इस तरह की इल्मी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वैसे यहाँ पर मैं कंक्लूड करते हुए एक छोटा सा हल्का फुल्का सवाल सलमान साहब के सामने रखूंगा। अच्छा सलमान साहब ये बताइए, लेकिन उससे पहले मुझे एक सवाल सजवाला साहब, मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि इसी बात से वो इस सवाल ये कि इन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई स्ट्रॉन्ग पायलट जी ने, मैंने उसको आगे बढ़ाया, कुछ पीछे खींचा, ये कि बाहर के अल्फाज मौजूद हैं, तो जब हम इखराज से बाहर से अरबी लिसान से मतलब लेते हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो भी मुफस्सिरीन लेते गए समझते गए उनके लिए बड़ी ये क्लेम करना कि हमने पूरे के पूरे कुरान को समझ लिया है, ये उनके लिए बड़ा क्लेम किया उन्होंने। हाँ, और क्लेम तो है, सही बात है, और ये गलत क्लेम था, क्योंकि अगर इतने वर्ष पुराने तक जाते हैं, इब्राहिम बल्कि इस तरह के घपले, इस तरह की गलतियां आज भी मुफस्सिरीन और मुतर्जिमीन कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, ये सिलसिला जारी है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि क्यों अहले कुरान जो है साइड हो जाते हैं वो, क्योंकि जब लिसान से डिक्शनरी समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स के वही मतलब लेने पड़ेंगे जो पुराने स्कॉलर्स ने लिए, वो अक्सर गलत होंगे, तो एरर की गुंजाइश और बढ़ जाती है। अब आप पूछ लें जो पूछ रहे हैं। नहीं, बहरहाल जो है मैं आपके सामने एक सवाल ये रखूंगा कि ये सारी बातों के आपके इल्म में आ जाने के बाद, और जाहिर बात है आप खुद भी एक साहिब फहम हैं और सोचने समझने वाले हैं, तो क्या आपको वाकई लगता है कि जो है ये कलाम, ये जिसे कुरान कहा जाता है, ये किसी खालिक कायनात का कलाम है, ऐसा लगता है आपको? दो चीज़ होती है छजवाला साहब, मैं ये कहता हूँ कि मुझे खुद नहीं पता है कि ज़ाती तौर पे कि खालिक कायनात का कलाम कैसा होता है, ठीक है, या तो कोई उसकी एग्जांपल मौजूद हो तो कैसा होता है, अगर ये नहीं कह सकते हम कि देखिए कि ये तो हम मानते हैं, मतलब मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, ये मानना एक अलग बात है, लेकिन जब आप चूंकि जानने वाले हो गए, सोचने समझने वाले हो गए, तो जाहिर बात है अगर आप ईमान को एज इट इज लेके चलना चाहते हैं तो ये एक अलग मामला है, हम यहाँ पर आपके ईमान को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ एक इल्मी बात हो रही है, जहाँ इल्मी बात होती है वहां पर इंसान की अकल, उसकी फहम, उसकी जो है सोच समझ जो है उसके साथ जुड़ जाती है ना, ऐसी सूरत में आपको क्या वाकई लगता है, क्योंकि देखिए कि मैं नहीं जानता कि खालिक कायनात का कलाम कैसा होता है, ये कहना खैर मैं समझता कि आप कोई जो है इल्मी इंसाफ से काम ले रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वाकई लगता है कि ये किताब या फिर इसके जो कंटेंट्स हैं एज इट इज अलहम से वन्नास तक, क्या वाकई ये उसकी तरफ से हो सकते हैं, ऐसा लगता है आपको? नहीं, यकीनन यहाँ पर आप जो है कहीं ना कहीं जो है कुछ मुतरद्दिद हैं या तजब्जुब का शिकार हैं। अच्छा, मैं अगेन बीइंग अ मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान बोलूं तो तरद्दुद का शिकार तो इंसान तब होता है जब वो पढ़ता है तो हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं था, तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उसमें मैंने जितना और जो इल्जामात लगाए गए, मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत ज्यादा जो है वो, वरना फिर अब दोबारा आप तशरीफ नहीं लाएंगे, मैं चाहूंगा कि आप दोबारा आइए। नहीं लाएंगे इंशाल्लाह, नहीं दोबारा आएंगे, दोबारा कोई मसला नहीं, स्ट्रॉन्ग पायलट जी को भी दोबारा बोलिएगा इंशाल्लाह आए हो। हाँ, ये तो यहाँ आते रहते हैं। अच्छा, मैं नहीं आता, जो है यहाँ ये सिलसिला जारी है, आप भी आइए, हम सबको एक दूसरे से सीखने का, समझने का मौका मिलेगा, ये एक इल्मी सफर है
اور یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا تو ہے نہیں کوئی جو ہے، بس ہم اپنی طور پر جو ہے اپنی اپنی جو کھوج ہے، اپنی اپنی جو تلاش ہے، جو کچھ ہم نے سیکھا ہے سمجھا ہے، ہم ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں. ہم کسی پر کوئی بات اپنی تھوپتے نہیں ہیں. تو لوگ جو یہاں پر ہم سے جڑیں گے ان کو بھی سیکھنے کا سمجھنے کا موقع ملے گا. یہی تو سلسلہ